سورہ انبیاء تعارف کے اعتبار سے اس سورت کا بنیادی مقصد اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا ثبوت ہے، اور ان عقائد کے خلاف کفار مکہ جو اعتراضات اٹھایا کرتے تھے اس سورت میں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ان لوگوں کا ایک اعتراض یہ تھا کہ ایک ہم جیسے انسان کو پیغمبر بنا کر کیوں بھیجا گیا؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ انسانوں کے پاس انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجنا مناسب تھا، اور اس زمن میں بہت سے پچھلے پیغمبروں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ سب انسان ہی تھے، اور انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو انہی عقائد کی تعلیم دی تھی جو صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقائد ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر زمانے میں انبیاء پر طرح طرح کے مصائب آئے ہیں، ان کے مخالفین نے بھی ان کو برباد کرنے کی کوششیں کی ہیں، مگر آخرکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی طریقوں پر ان کی نصرت فرمائی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا، اور وہی دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نوع انسانی کا اصل دین یہی ہے، اور باقی جتنے مذاہب دنیا میں بنے ہیں وہ محض گمراہ انسانوں کے ڈالے ہوئے تفرقے ہیں۔ آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی نجات کا انحصار اسی دین کی پیروی کو اختیار کرنے پر ہے۔ جو لوگ اسے قبول کریں گے وہی خدا کی آخری عدالت میں کامیاب ہوں گے اور زمین کے وارث ہوں گے، اور جو لوگ اسے رد کر دیں گے وہ آخرت میں بدترین عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی مہربانی ہے کہ وہ فیصلے کے وقت سے پہلے اپنے نبی کے ذریعے لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے۔ نادان ہے وہ لوگ جو نبی کی آمد کو اپنے لیے رحمت کے بجائے زحمت سمجھ رہے ہیں۔ انبیاء اکرام کے اسی حوالے کی بنا پر اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے۔